السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم منہاج العربیہ کا درس نمبر 4 پڑھیں گے۔ آئیں درس نمبر 4 ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے، اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر کسی اسم پر الف لام آتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے، اور اگر الف لام نہیں آتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوتی ہے، اور معنی میں کیا فرق ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، جب اسم پر الف لام نہیں آتا ہے، اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کوئی یا ایک کرتے ہیں، اور اگر الف لام اسم پر آ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کوئی یا ایک نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جب اسم پر الف لام نہیں آتا ہے تو اس کے آخر میں تنوین آتی ہے، اور جب الف لام داخل ہو جاتا ہے تو تنوین کلمے کے آخر میں، اسم کے آخر میں نہیں آتی ہے۔ تو دیکھیے، لکھا ہوا ہے کتابن۔ کتابن کا معنی ہوتا ہے کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ اور یہاں پہ دیکھیے، کتابن کے شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا ہے، اس لیے اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا الکتاب۔ الکتاب، تو یہاں پہ دیکھیے الف لام لگا ہوا ہے اسم کے شروع میں، اس لیے یہاں پہ ہم الکتاب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الف لام جو ہے یہ تنوین کو روکنے والا ہے، یہ تنوین کو آنے سے روک دیتا ہے، اسے معنی تنوین بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ الکتاب کا معنی صرف کتاب کریں گے، اور پھر لکھا ہوا الکتاب یعنی کہ کتاب۔ دوسری چیز اور بھی آپ یاد رکھیے، آپ نے پہلے درس میں اس طریقے کے جملے پڑھے ہیں، انا ولدن، انت ولدن، یہ میں لڑکا ہوں، تو لڑکا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، ہم نے ترجمہ یہ نہیں کیا تھا کہ تو ایک لڑکا ہے یا تو کوئی لڑکا ہے۔ اسی طریقے سے انت ولدن کا ترجمہ ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ تو ایک لڑکا ہے یا تو کوئی لڑکا ہے۔ اگرچہ ہم نے نہیں کیا تھا، لیکن مفہوم مراد یہی ہوگا، انا ولدن، میں ایک لڑکا ہوں، یہی معنی اس کا ہوگا۔ اگرچہ ایک کا ترجمہ نہ کیا جائے، لیکن مراد وہی ہوگا کہ ایک یا کوئی، ٹھیک۔ لیکن جب الکتاب کہیں گے یا الولد کہیں گے تو وہاں پہ ایک یا کوئی مراد نہیں ہوگا، بلکہ کوئی خاص مراد ہوگا، ٹھیک۔ الف لام جو ہوتا ہے وہ اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے، یعنی کہ اس کو خاص بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو چیز خاص ہوتی ہے وہ معین ہوتی ہے، متعین ہوتی ہے، اس میں کوئی کا شبہ نہیں رہتا ہے، ٹھیک۔ تو اسی طریقے سے آگے آپ دیکھیے، قرآن۔ قرآن کا معنی ہوگا ایک قرآن یا کوئی قرآن۔ اس کے بعد لکھا ہوا القرآن۔ القرآن کا معنی قرآن، القرآن کا معنی قرآن۔ اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے ہی بتائی، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جب الف لام اسم پر نہیں آتا ہے تو اس پر تنوین آ سکتی ہے، آتی ہے، لیکن جب اسم کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ تنوین کو روک دیتا ہے، اس پر تنوین نہیں آتی۔ جس کلمے پہ الف لام داخل ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک۔ درسن کوئی درس یا ایک درس۔ الدرس درس، الدرس درس۔ دین کوئی دین یا ایک دین۔ الدین دین، الدین دین۔ بیتن، بیتن کا معنی ہوتا ہے گھر۔ دیکھیں اس کے نیچے لائن لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ لفظ پہلے نہیں آیا ہوا ہے، یہ نیا لفظ ہے، یہ اسی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کے نیچے لائن لگا دیا انہوں نے۔ بیتن کوئی گھر یا ایک گھر۔ البیت گھر، البیت گھر۔ البیت گھر۔ الولد لڑکا۔ الکتاب کتاب۔ الورق پتا، الورق پتا۔ الجمل اونٹ۔ الفرس گھوڑا۔ الحمار گدھا۔ القرد بندر۔ الکلب کتا۔ الدرس درس۔ البیت گھر۔ الرجل آدمی یا مرد۔ اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے پڑھو اور لکھو۔ پڑھو اور لکھو،
تو یہاں پہ ہم کو یہ پہچاننا ہے کہ اسم کے آخر میں تنوین آئے گی یا اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی. تو چونکہ اب ہم لوگوں نے یہ چیز جان لی ہے، اچھے طریقے سے پہچان بھی لیا ہے کہ اگر اسم کے شروع میں الف لام آ جائے گا تو ہم اس کے آخر میں تنوین نہیں لائیں گے، اور اگر الف لام نہیں آئے گا تو تنوین لے کر آئیں گے. تو یہاں پہ دیکھیے قرآن، تو یہاں پہ اس کے شروع میں، قرآن کے شروع میں الف لام نہیں آیا ہوا ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ القرآن نہیں کہیں گے، قرآن نہیں کہیں گے، بلکہ قرآن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ قرآن. اس کے بعد لکھا ہوا ہے دین، دین کا معنی دین. اسلام کا معنی اسلام، کوئی اسلام یا ایک اسلام. اور دین کا معنی ہے کوئی دین یا ایک دین. قرآن کا معنی ہے کوئی قرآن یا ایک قرآن. رجل، رجل کا معنی ہے کوئی آدمی یا ایک آدمی. درس، کوئی درس یا ایک درس. عربی، کوئی عربی ایک عربی. جمل، کوئی اونٹ یا ایک اونٹ. حمار، کوئی گدھا یا ایک گدھا. کلب، کوئی کتا یا ایک کتا. قرد کا معنی ہے کوئی بندر یا ایک بندر. فرس، کوئی گھوڑا یا ایک گھوڑا. ولد، کوئی لڑکا یا ایک لڑکا. اس کے بعد دیکھیں نیچے، اب الف لام اور بغیر الف لام ملے دونوں جملے دیے گئے ہیں. ان کو پڑھنا بھی ہے اور کاپی میں لکھنا بھی ہے تاکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں پورے طریقے سے بیٹھ جائے. دیکھیے الدرس، الدرس کا معنی ہے درس. اسلام، کوئی اسلام یا ایک اسلام. دین، کوئی دین یا ایک دین. رجل، کوئی آدمی یا ایک آدمی. حمار، کوئی گدھا یا ایک گدھا. الفرس، الفرس گھوڑا. جمل، کوئی اونٹ یا ایک اونٹ. الکلب، کتا. البیت، گھر. القرآن، قرآن. رسول، کوئی رسول یا ایک رسول. اسلام، کوئی اسلام یا ایک اسلام. العرب، عرب. عربی، کوئی عربی یا ایک عربی. الجنت، الجنت جنت. العلم، علم. العلم، علم. قرد، کوئی بندر یا ایک بندر. الجمل، اونٹ. زہر، زہر کا معنی ہوتا ہے کلی، کوئی کلی یا ایک کلی. الورق، پتا. الحمار، گدھا. فرس، کوئی گھوڑا یا ایک گھوڑا. الصغیر، چھوٹا. کبیر، کوئی بڑا یا ایک بڑا. ناظرین، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہمارا جو درس ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی اصلاح ضرور فرمائیں. کوئی آپ کا مشورہ ہو تو اس کو بھی کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.